حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال امتی سے نماز کے متعلق فرمائے گا۔ حضرت خواجہ با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا جو کفن چور تھا، جس نے 1000 کے قریب کفن چوری کیا تھا۔ وہ آ کے کہنے لگا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے معافی ہے، ابھی تیرے لیے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، اس لیے ہمارے پاس بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے اور پھر ہمارے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، ابھی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر استغفار کریں۔ تو یہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی بندے کو موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی بندے کی آنکھیں بند ہو سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، اور ابھی آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا اور آ کر گڑ گڑا کے معافی مانگنا، بولا آج ہم نے گناہ کیے ہیں، آئندہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی کہ میں نے 1000 کے قریب کفن چوری کی ہے، میرے لیے معافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے تیرے لیے معافی۔ آپ نے بیعت فرمایا اسے، اور جب جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا کہ ایک بات تو بتا۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ بتلا کہ 1000 بندے کا کفن چوری کیا ہے، ان میں سے کتنے بندے ہیں جن کا چہرہ قبلہ کی روح تھا؟ تو اس کی چیخیں نکل گئی، وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ کیسا سوال آپ نے کر دیا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم 1000 بندے کا کفن چوری کیا ہے، لیکن ان میں سے صرف اور صرف 2 لوگوں کے چہرے قبلہ کی روح تھے، باقی سب کی گردنیں مروڑ دی گئی تھی۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اگرچہ تم اس کا چہرہ قبلہ کی روح کر کے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بھی گردن مروڑ دو، جس طرح دنیا میں اس نے خود بخود اپنی گردن کو مروڑ دیا ہے۔ وہ شخص جو دنیا میں اذان کی آواز سن کر نماز سے منہ پھیرتے ہیں، یقیناً وہ اپنی گردنوں کو خود مروڑتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ جب تم دنیا میں اذان کی آواز سنو تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف آؤ، اپنا ایمان کامل رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں حلال روزی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں 3 ٹائم کھانا پیٹ بھر کے عطا فرمائے گا۔ بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر بندہ 5 وقت فرض نماز ادا کرے گا اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی اور وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی اسے۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کی واپسی کے بعد سب سے زیادہ پتہ کون سا کام کیا آپ نے سب سے زیادہ نفل ادا فرمائے ہیں۔ آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک دن گھر میں نفل ادا فرما رہے تھے تو آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، محلہ آگ بجھانے آ گیا۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے انسان ہیں، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نفل ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتہ چلا، ہاں واضح سنی تھی لیکن یہ نہیں پتا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، تو آپ نے کہا یار اعتراض کیوں کرتے ہو، چھوڑو، تم دنیا کی بجا رہے تھے، میں جہنم کی بجا رہا تھا۔ یہ مسلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے کہ بادشاہ تھا نا تو وہ اللہ کا ولی بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بصیرت دی ہوئی تھی، جو چیزیں نہیں بولتی وہ اس سے بھی کلام کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن نا وہ بیمار پڑ گیا، اس سے بیماری لاحق ہوئی، تو اس بادشاہ نے نا پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ اگر کسی کے پاس میری بیماری کی دوائی ہے تو وہ لے آئے، میں اس سے پہلے ہدیہ دوں گا پھر اس سے دوائی خریدوں گا۔ اب جو پورا ملک تھا اس نے کہا لو جی ان تے موجیں لگ گئی ہیں۔ اب ہر بندہ جو ہے اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے، تو جو حکیم نہیں ہے وہ بھی حکیم بن گیا۔ اس نے کیا کیا، پتہ مروڑا اور لے آیا، بادشاہ یہ لو۔ اب بادشاہ ہر بندے سے دوائی خریدتا گیا، ہر بندے نے اپنا اپنا داز مایا۔ بادشاہ تھا وہ بصیرت والا تھا، وہ جب دوائی دیکھتا اور اسے پوچھتا ہاں بھی شفا ہے اس سے، تو دوائی سے آواز آتی نہیں، تو وہ اٹھا کر نا الماری میں رکھ دیتا۔ اس ملک میں نا ایک کونے پر ایک بوڑھی اماں اور ایک اس کا بیٹا رہتا تھا۔ تو اس بیٹے نے کہا اماں میں بھی نہ جاؤں بادشاہ کے پاس، پورا ملک جو ہے وہ لوٹ کر کھا رہا ہے بادشاہ کو، کیوں نہ میں بھی اپنا داز مالوں۔ تو اماں بولی، وہ کہنے لگی بیٹا تجھے آج تک حرام کا لقمہ نہیں کھلایا اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اماں نے بچن جب ضد کی تو اماں نے کہا چل ٹھیک ہے مجھے 1 رات کا سمے دے دے، کل تو چلے جانا۔ اب اس بوڑھی اماں نے نا رات کو مصلی بچھا دیا، ساری رات مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی، نفل ادا کیے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے دعا کی، اے مولا
میرا بیٹا جا رہا ہے، میں نے کبھی اسے حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، آج جا رہا ہے میرا بیٹا، جو بھی لے کے جا رہا ہے اس میں شفا ڈال دے، اس بادشاہ کے لیے شفا ال دے۔ جب وہ بچہ گیا بادشاہ کے پاس، دوائی لے کر گیا، پہنچا، کہتا جی بادشاہ سلامت، دوائی حاضر آپ کی۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، دوائی پکڑی اور پوچھا اس سے، ہاں بھائی بتا شفا ہے بیچ میں؟ تو دوائی بولی، کہنے لگی آج مجھ میں شفا نہیں بلکہ جو الماریوں میں پڑی ہوئی ہے اب ان میں بھی شفا آ گئی ہے۔ تو یہ مسلح کی طاقت ہے۔ حضرت امام زین العابدین طواف کعبہ فرماتے ہیں نا جب، تو اس وقت خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، وہ آ گیا، لوگوں نے ادب کیا صرف اور صرف حضرت امام زین العابدین کا۔ اس نے کہا جی میں سب کو سزائے دوں گا، یہ میرا ادب نہیں کرتے، مجھے پروٹوکول نے دیا انہوں نے، امام زین العابدین کو دے رہے ہیں، میں تو بادشاہ ہوں۔ تو وہاں پر ایک شاعر تھا، وہ بولا، وہ کہنے لگا بادشاہ لوگوں کو تو سزا دے لوگے لیکن اس حجر اسود کا کیا کرو گے؟ دیکھو وہ تو حضور کے شہزادے کا ادب کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں گھوم رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رات کے وقت اپنے کندھے پر، حضور کا شہزادہ کندھے پر تھیلا لٹکا کر آٹے کا غریبوں کے گھروں میں آٹا پہنچا کے آیا کرتا تھا۔ اور جب وصال ہوا تو یہاں پر موٹے موٹے داغ پڑ گئے، لوگوں نے کہا یہ کیسے داغ ہیں؟ تو آپ کا بیٹا بولا، کہنے لگا میرے ابا جی رات کو غریبوں کے گھروں میں لنگر دے کر آیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا بیٹے تو نہیں دے کے آیا کرتا تھا؟ تو بیٹے نے کہا ہاں، میں نے کہا تھا ابا جی مجھے جانے دے، میں دے آتا ہوں، لیکن ابا جی نے کہا نہیں، اگر تجھے بھیجوں گا تو اس غریب کا نام بتانا پڑے گا اور میں غریب کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جب امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا، پھر دنیا آئی، کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، اور جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کہیں لک لک رون گے تے کہیں بک بک رون گے تے گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روئے گا۔ کوئی ادھر سے آیا، وہ کہنے لگا امام زین العابدین نے میرا 15 سال خرچہ اٹھایا۔ کوئی ادھر سے بوڑھی مائی آئی، وہ کہنے لگی امام زین العابدین نے میری بیٹیوں کا نکاح کیا ہے۔ کوئی ادھر سے آیا، وہ کہنے لگا امام زین العابدین نے مجھ پر یہ بلا کیا ہے۔ انہوں نے تو ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ اگر تم اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی راضی ہوگا۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر سے 2 لقمے کسی غریب کے منہ میں چلے جائیں گے نا تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔